آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کر رہے ہیں جو شاید ہر کسی نے زندگی میں کبھی نہ کبھی سوچا ہوگا: خدا کو کس نے بنایا؟ یہ سوال بچے بھی پوچھتے ہیں اور بڑے بڑے فلسفی بھی اس پر سر کھپاتے ہیں۔ جی بالکل، اور اس سوال کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت معصوم لگتا ہے، لیکن اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ یہ ہماری فطرت میں ہے کہ ہم ہر چیز کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو آج ہم نے اسی موضوع پر کچھ ذرائع اکٹھے کیے ہیں: reasonabletheology.org، Catholic Answers، Explore God، 14teens.org اور NextGen سے کچھ مضامین اور ٹرانسکرپٹس ہیں۔ ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ یہ ذرائع اس پیچیدہ سوال سے کیسے نپٹتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا منطق پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ اچھا، تو ان تمام ذرائع میں جو پہلا اور سب سے بنیادی نقطہ مجھے نظر آیا، خاص طور پہ reasonabletheology.org پر، وہ یہ ہے کہ یہ سوال یہ غلط بنیاد پر کھڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دلیل یہ نہیں کہ ہر چیز کا ایک خالق ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا آغاز ہوا اس کا ایک سبب یا خالق ہوتا ہے۔ کیا یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہے؟ سوال گرامر کے لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن منطقی طور پر بے معنی ہے کیونکہ رنگوں کی خوشبو نہیں ہوتی۔ reasonabletheology.org والے ایک مثال دیتے ہیں۔ کاغذ پر 2 دائرے بنائیں، ایک میں لکھیں خدا اور دوسرے میں کائنات، یعنی وقت، مادہ، توانائی، وہ سب کچھ جس کا ایک آغاز ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم خدا کو بھی کائنات والے دائرے میں ڈال کر اس پر وہی اصول لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ دلیل تھوڑی سرکولر نہیں ہے؟ مطلب آپ خدا کی تعریف ہی ایسی کر رہی ہیں کہ اس پر یہ سوال لاگو ہی نہ ہو کہ چونکہ خدا ازلی ہے اس لیے اس کا کوئی خالق نہیں۔ یہ تو ایک طرح سے سوال کو جواب دینے کے بجائے مسترد کرنا ہوا۔ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ یہ سرکولر نہیں بلکہ ایک زمرے کا فرق ہے، کیٹیگری ڈسٹنکشن۔ اسے سمجھنے کے لیے نیکسٹ جین کی مثال بہت زبردست ہے۔ فرض کریں آپ ایک مصور ہیں اور آپ نے ایک تصویر بنائی۔ اب اگر اس تصویر کے کردار زندہ ہو جائیں اور آپ سے پوچھیں، اچھا مصور صاحب، آپ کو کس نے پینٹ کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں ہنسوں گا۔ ظاہر ہے مجھے کسی نے پینٹ نہیں کیا، میں ایک گوشت پوست کا انسان ہوں۔ بالکل، آپ کے وجود کے اصول اور تصویر کے وجود کے اصول بالکل مختلف ہیں۔ آپ اس تصویر کے بنائے ہوئے سسٹم سے باہر ہیں۔ اچھا، اسی منطق کے مطابق یہ ذرائع کہتے ہیں کہ خدا کائنات کا خالق ہونے کی حیثیت سے خود کائنات کے قوانین کا پابند نہیں ہو سکتا، جیسے وقت، آغاز اور سبب اور نتیجہ۔ وہ اس سسٹم سے باہر ہے، اس لیے یہ پوچھنا کہ اسے کس نے بنایا ایک زمرے کی غلطی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مصور والی مثال سے بات کافی واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ غلطی کریں بھی اور مان لیں کہ خدا کا کوئی خالق تھا، تو پھر کیا اس سے کوئی منطقی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا؟ بہت بڑا منطقی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ ہمیں بحث کے دوسرے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ خدا کو خالق نمبر 2 نے بنایا، تو فوراً سوال اٹھے گا کہ خالق نمبر 2 کو کس نے بنایا؟ آپ کہیں گی خالق نمبر 3 نے۔ اور پھر اسے کس نے؟ یہ ایک ایسی زنجیر بن جائے گی جس کا کوئی سرا ہی نہیں ہے، ایک نہ ختم ہونے والی لائن۔ جی، فلسفے میں اسے انفینٹ ریگریس کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی نہ ختم ہونے والی سیڑھی جس پر آپ پیچھے کی طرف چلتے جائیں اور وہ کبھی ختم نہ ہو۔ ایکسپلور گاڈ کی ویب سائٹ پر اس کو سمجھانے کے لیے ایک پرانی مزاحیہ کہانی سنائی گئی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک سائنسدان تقریر کر رہا ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور سورج ہماری کہکشاں کے مرکز کے گرد۔ تقریر کے بعد ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے، یہ سب بکواس ہے، دنیا اصل میں ایک بہت بڑے کچھوے کی پیٹھ پر رکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کچھوا کس چیز پر کھڑا ہے؟ عورت فوراً جواب دیتی ہے، ایک اور اس سے بھی بڑے کچھوے پر۔ اور وہ دوسرا کچھوا؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنا سوال پورا کرتا، عورت فاتحانہ انداز میں کہتی ہے، میاں کوشش نہ کرو، یہ نیچے تک کچھوے ہی کچھوے ہیں۔ It's turtles all the way down. یہ تو زبردست ہے۔ یہ سننے میں تو مذاق لگتا ہے، لیکن یہ واقعی مسئلے کی جڑ تک پہنچتا ہے۔ اگر ہر چیز کی وجہ اس سے پچھلی چیز ہے، تو پھر پوری زنجیر کی پہلی وجہ کیا ہے؟ بالکل، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ خدا کو اس تصویر سے ہٹا بھی دیں تو آپ اس مسئلے سے بچ نہیں سکتے۔ آپ کو پھر بھی کائنات کے آغاز کی وضاحت کرنی پڑے گی۔ بالکل، بگ بینگ کس چیز سے ہوا؟ اس سے پہلے کیا تھا؟
جی، reasonabletheology.org پر آر.سی. اسپرول کا ایک کال ہے جو سیدھا دل پر لگتا ہے. کچھ نہیں سے کچھ نہیں پھٹتا. Nothing doesn't explode. صحیح بات ہے. مطلب اگر کائنات ہمیشہ سے نہیں تھی تو اس کا کوئی نہ کوئی نقطۂ آغاز تو ہوگا. از بگ بینگ سے ہوا. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ پہلا سبب، وہ پہلی حرکت کس نے دی؟ ہر عالمی نظریے کو اس سوال کا جواب دینا پڑتا ہے، چاہے وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی. ٹھیک ہے، تو ایک طرف زمرے کی غلطی ہے اور دوسری طرف یہ کچھوؤں والا نہ ختم ہونے والا سلسلہ. ان ذرائع کے مطابق اس منطقی گتھی کو سلجھانے کا کوئی طریقہ ہے؟ ہاں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں بات اور بھی گہری ہو جاتی ہے. ایکسپلور گاڈ اور کیتھولک آنسرز کے ذرائع دو طرح کے وجود کا تصور پیش کرتے ہیں: ممکنہ یعنی کنٹینجنٹ اور ضروری یعنی نیسیسری. یہ تھوڑے بھاری الفاظ لگ رہے ہیں. کیا ہم اسے روزمرہ کی زندگی کی کسی مثال سے سمجھ سکتے ہیں؟ بالکل. ہم اور آپ اور ہمارے ارد گرد کی ہر چیز ممکنہ ہے، یعنی ہمارا وجود دوسری چیزوں پر منحصر ہے. میں اور آپ اپنے والدین کی وجہ سے ہیں. ہم ہوا، پانی اور خوراک پر منحصر ہیں. ایک درخت بیج اور مٹی پر منحصر ہے. اچھا. اگر کائنات میں ہر چیز ہی ممکنہ ہو، یعنی ہر چیز کا وجود کسی دوسری چیز پر منحصر ہو، تو ہم پھر سے اسی کچھوؤں والے مسئلے پر واپس آ جاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ٹرین کے بہت سے ڈبے ہوں جو ایک دوسرے سے جڑے ہیں لیکن انہیں کھینچنے کے لیے کوئی انجن ہی نہ ہو. کیا خوبصورت مثال دی ہے. بالکل یہی بات ہے. اس کے برعکس ضروری وجود کا تصور ہے. ایک ایسا وجود جو کسی اور چیز پر منحصر نہ ہو، جو اپنے آپ میں مکمل ہو، جس کا نہ ہونا ناممکن ہو. ان ذرائع کے مطابق منطقی طور پر یہ ضروری ہے کہ اس ممکنہ چیزوں کی زنجیر کے شروع میں کوئی ایک ضروری وجود ہو، ایک ایسا انجن جو پوری ٹرین کو کھینچ رہا ہو لیکن اسے خود کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہو. سینٹ تھامس اکینیس نے اسے غیر متحرک محرک کہا تھا، انمووڈ موور. جی، وہی وہ پہلی ذات جو سب کو حرکت دیتی ہے لیکن خود ساکن ہے. ایک منٹ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ منطقی طور پر ایک ایسے وجود کا ہونا ضروری ہے جس کا کوئی آغاز نہ ہو تاکہ باقی ہر چیز کا آغاز ہو سکے؟ بالکل. اور اب میں آپ کو سب سے حیران کن بات بتاتی ہوں جو مجھے ایکسپلور گاڈ کے مضمون میں ملی. انہوں نے ایک مشہور ملحد فلسفی J.L. میکی کا حوالہ دیا ہے. ایک ملحد فلسفی؟ وہ تو اس خیال کو رد کرے گا، ہے نا؟ یہی تو اصل بات ہے. میکی نے خود تسلیم کیا کہ اگر آپ لامتناہی سلسلے کے مسئلے سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک ضروری وجود کا تصور ایک بہت مضبوط منطقی جواب ہے. اس نے کہا کہ یہ کائنات کو ممکنہ ہونے کی بیماری سے بچانے کا ایک طریقہ ہے. واہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف مذہبی لوگوں کی دلیل نہیں رہی، یہ خالص منطق کا سوال بن گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو ایک پہلا سبب ہونا ہی چاہیے. جی، کیتھولک آنسرز کا ذریعہ اسی نقطے پر زور دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ منطق اور فلسفہ ہمیں یہاں تک لے آتے ہیں کہ ایک غیر متحرک محرک یا ایک ضروری وجود کا ہونا لازمی ہے. اس کے بعد اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ یہ وجود کیا ہے یا کون ہے. مذہبی دلائل اس کے بعد شروع ہوتے ہیں. یہ بھی بہت دلچسپ ہے کہ یہ ذرائع ایک ہی بات کو مختلف لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتنے الگ الگ طریقے استعمال کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ ایک بچے کو ممکنہ اور ضروری وجود کا فلسفہ نہیں سمجھا سکتے. بالکل نہیں. اور نیکسٹ جین کا مضمون جو بچوں کے لیے ہے، اسی لیے مصور اور تصویر والی مثال استعمال کرتا ہے. یہ بہت مؤثر ہے. وہ یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ بچوں کو صرف یہ کہہ کر چپ نہ کرائیں کہ بس ایسا ہی ہے. اچھا، بلکہ ان کے سوال کو ایک موقع کے طور پر استعمال کریں اور خدا کی فطرت کے بارے میں بات کریں. جیسے، بیٹا دیکھو، آپ کے کھلونوں کا ایک آغاز ہوتا ہے، وہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں، لیکن خدا مختلف ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور دوسری طرف 412teens.org جو نوجوانوں کو مخاطب کر رہا ہے، وہ سیدھا بائبل سے دلائل دیتا ہے. یہ ایک بالکل مختلف انداز ہے. جی، کیونکہ نوجوان اکثر سند اور ثبوت مانگتے ہیں، تو وہ یسایہ 40:28 کا حوالہ دیتے ہیں. خداوند ازلی خدا ہے، زمین کے کناروں کا خالق. پھر 1 تیموتھیس 4:1-17 سے ابدی بادشاہ، غیر فانی، نادیدہ، واحد خدا. اور مکاشفہ 22:13 کا بھی ذکر ہے، میں الفا اور اومیگا ہوں، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا.
نوجوانوں کے لیے یہ مذہبی متن پر مبنی دلائل زیادہ وزن رکھتے ہیں۔ تو چاہے فلسفہ ہو، کہانیاں ہوں یا مذہبی کتاب، سب کا رخ ایک ہی سمت میں ہے۔ یہ کہ خدا کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ تخلیق کے دائرے وقت اور مکان کے قوانین سے بالاتر ہے۔ بالکل، وہ قوانین اس کی تخلیق ہیں، وہ خود ان کا پابند کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، تو ان تمام ذرائع سے جو ہم نے بحث کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کو کس نے بنایا کا سوال ایک زمرے کی غلطی ہے۔ یہ سوال کائنات پر لاگو ہوتا ہے، کائنات کے خالق پر نہیں، اور منطقی طور پر ایک ایسی کائنات کے لیے جس کا آغاز ہوا ایک ازلی اور غیر تخلیق شدہ سبب کا ہونا ضروری ہے۔ جی، یہ بالکل درست خلاصہ ہے۔ لیکن اس بحث کے آخر میں نیکسٹ جن کا مضمون ایک ایسا نقطہ اٹھاتا ہے جو صرف منطق سے نہیں بلکہ سوال پوچھنے والے کی نیت سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ مجھے بہت فکر انگیز لگا۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جب کوئی شخص بار بار یہ سوال پوچھتا ہے تو مسئلہ جواب کی منطق میں نہیں ہوتا، بلکہ اس شخص کو وہ جواب پسند نہیں ہوتا۔ وہ ایک ایسے خالق کے تصور کو قبول نہیں کرنا چاہتا جس کے سامنے وہ جواب دہ ہو۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب یہ سوال معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک خاص نتیجے پر پہنچنے کے لیے پوچھا جا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ مضمون نگار کا کہنا ہے کہ شاید اصل مسئلہ ایک خالق کے وجود سے انکار ہے۔ جب کوئی بار بار پوچھتا ہے اسے کس نے بنایا، تو شاید وہ یہ سننا چاہتا ہے کہ کسی نے نہیں بنایا، کائنات خود ہی سب کچھ ہے۔ یہ سوچ ان کے مطابق خالق کی جگہ تخلیق کو دے دیتی ہے۔ یہ کائنات کو ہی خدا مان لینے کے برابر ہے، جو ایک قدیم قسم کی بت پرستی ہے۔ تو یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو سننے والوں کو نہ صرف جواب کی منطق پر بلکہ خود سوال کے پیچھے کی نیت پر بھی غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا یہ سوال واقعی جاننے کی پیاس ہے یا پہلے سے طے شدہ کسی نظریے کی تصدیق کی کوشش؟ بالکل، اور یہ ہمیں اس گفتگو کے آخر میں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ جب ہم کائنات کے بارے میں بڑے سوالات پوچھتے ہیں تو کیا ہم واقعی غیر جانبدار ہو کر جواب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم ان جوابات کی طرف مائل ہوتے ہیں جو ہمارے آرام دہ عالمی نظریے کو چیلنج نہ کریں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر کسی کو اپنے اندر تلاش کرنا پڑتا ہے۔